صلوات پڑھ محمد والا افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو اور بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال، جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال، اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو افسوس عابد کو دوا اور نہ غذا دیتے ہیں،
سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، بیمار کو قید اس مہینے میں کیا، قیدی کو محرم میں چھڑا دیتے ہیں۔ اگر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطٰہٰ ویاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، بڑا دشوار مسئلہ ہوتا ہے کہ جب قوم کے بزرگوں کے سامنے لب کشائی کی جائے، اور وہ بھی ایسے حضرات کے سامنے جو میرے وجود سے مکمل طور سے واقفیت رکھتے ہوں۔ بہرحال یہ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ ان سے، ان کے در سے متمسک ہونے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنوں ہی کے درمیان بھی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے درمیان بھی بولنے کا ہنر جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے بتایا یہی گیا ہے کہ اگر تم دشمنوں کے درمیان بھی ہو تو کبھی حق سے فرما برداری نہ دور کرنا، یعنی حق سے خلاف ورزی نہ کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے، مجھے کس بات کا خوف ہے، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ کہیں میرے گلے پہ خنجر تو رکھا نہیں جائے گا، تو میں کیوں ڈروں؟ اس مجلس کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ جب اس منبر پہ کوئی انسان آ جاتا ہے، سنو سال کی قید نہیں،
عمر کی قید نہیں، حتیٰ کہ اس منبر پر اگر 4-5 سال کے بچے کو بھی لب کشائی کرنے کے لیے بھیجا جائے تو یہ حسین کا معجزہ ہے کہ انسان لب کشائی کی جسارت حاصل کر لیتا ہے، ورنہ ہر جگہ بولنے کی انسان اگر چاہے بھی تو ہر جگہ کلام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنی جسارت ہونا چاہیے کہ وہ ہر کلام کو سامنے والے مجمع تک پہنچا سکے۔ اسی لیے ہماری شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے جگہ جہاں بھی جائیں اس زبان میں کلام کریں جو آپ کی زبان سمجھنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ جو انسان انگلش سمجھتا ہی نہیں آپ انگلش میں جواب دیں اسے، تو جو سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو عزیزان محترم، یہ جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ فرش عزا جو بچھایا گیا ہے، یہ آج اس امام کی شہادت کا روز ہے کہ جس کے فضائل و کمالات کے دریا بہا دیے گئے۔ عزیزو، اسلام کس طریقے سے گھر گھر تک پہنچا ہے، غور کریے گا۔ بھائی سبھی جانتے ہیں کہ 28 رجب امام نے جو سفر کیا ہے اس کا مقصد سب جانتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، وہ شریعت جس کو نیلام کیا جا رہا تھا، جس کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، یعنی حلال محمد کو حرام قرار دیا جا رہا تھا، حرام محمد کو حلال قرار دیا جا رہا تھا، ان سب کے بچاؤ کے لیے حسین نے یہی تو کہا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کو چاہیے یہ تھا کہ یزید کی ہدایت کرتے، غور طلب بات ہے، ہدایت یزید کو چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی فساد تو وہ پیدا کر رہا تھا، بھائی فساد وہ برپا کر رہا تھا، اسلام کو بے حرمتی کے وہ ادا کر رہا تھا، کعبے کی توہین وہ کر رہا تھا، قبلے کی توہین وہ کر رہا تھا، قرآن کی توہین، آیات قرآن کی توہین وہ کر رہا تھا۔ تو بھائی امام کو چاہیے تھا، معذرت کے ساتھ امام کو چاہیے تھا کہ وہ یزید کی رہبری کرتے، بھائی یزید کی ہدایت کرتے۔ امام نے یہ کیا کہا کہ میں پوری قوم کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، پوری امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر امام کی معرفت نہ ہو تو قوم کے اندر یزید پیدا ہوتا ہے، اگر امام کی معرفت نہ ہو۔ اگر امام کی معرفت نہ ہو تو قوم کے اندر یزید پیدا ہوتا ہے۔ یزید کوئی پیدائشی نہیں ہوتا، یزید جب قوم مردہ ہو جاتی تب وجود میں آتا ہے۔ یزید کوئی پیدائشی نہیں ہوتا، فرعون نمرود کوئی پیدائشی نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کے حرام کام کو انسان خاموشی کے ساتھ برداشت کرتا رہے پھر اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور جب حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تو یہ زینہ بزینہ کفر کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے شریعت نظر نہیں آتی، ایک کھلواڑ کا کھلونا نظر آتا ہے، پھر اسے قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ علی الاعلان کہتا ہے یہ تو بنی امیہ، یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا۔ یہی تو کہتا ہے، یہ سب شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین نے کہا کہ میں سفر کر رہا ہوں۔ اچھا، امام نے شریعت بچا لی، پوری شریعت امام نے بچا لی، محفوظ کر لی، قرآن بچا لیا، قبلے کی حرمتی کو بچا لیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کو بچایا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری شریعت اسلام کو امام نے بچا لیا۔ نہیں عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کو امام نے بچا لیا۔ یعنی امام جو ہے صرف جانوں کی حفاظت کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے نکلے تھے کہ تمہارا ضمیر اگر بیدار ہوگا تو پھر کبھی یزید وجود میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک شخص، گرو نانک کا واقعہ تو سبھی حضرات جانتے ہوں گے، طالب علم ان سے درس حاصل کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ عزاداری ہر قوم کے لیے ہے، کوئی قید نہیں ہے اس میں، ہر فرقے کا انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے۔
اسی لیے ہمارے بیانات بھی ہونا چاہیے کہ ہر قوم اس سے ہدایت حاصل کرتی چلی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس فرش ازا اس ذات سے منسوب ہے جس کو ہدایت کا چراغ کہا گیا، جس کو نجات کی کشتی قرار دیا گیا ہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، تو حسین تو چلے گئے، اب کہاں تلاش کرے ہدایت، کہاں نجات کی کشتی تلاش کرے؟ ہم نے کہا اور فرش ازا پر اسی حسین کا ذکر ہوگا، یہاں ہدایت میں بھی ملے گی، چراغ کی کشتی میں ملے گی. پیغمبر کا قول ہے، میں اپنی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ، سفینہ نجات ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری انسانیت کو حسین نے بچا لیا. اگر حسین نہ ہوتے تو انسانیت کا وجود نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو آج کلمہ گو کوئی نہ ہوتا. یعنی حسین کی ذات نے، شریعت نے پوری انسانیت کو بھی محفوظ کر لیا. تو حسین علیہ السلام کسی ذات سے مخصوص نہیں، بلکہ ہر مجلس میں ہر قسم کا شخص آ سکتا ہے، ہر مذہب، ہر فرقے کے شخص آ سکتا ہے. یہی بیان عرض کرنا تھا کہ گرو نانک اپنے بچوں کو تدریس میں درس دے رہے تھے کہ سامنے سے جلوس نکلا، مجلس حسین کا جلوس نکلا. اب گرو نانک نے کہا کہ جاؤ مجلس میں شریک ہو، جلوس میں شریک ہو. تو ایک طالب علم نے جسارت کی سوال کیا، حضور معذرت، کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ حسین تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ حسین کی مجلس میں جائیں، حسین کے فرش ازا پر بیٹھیں، حسین کے جلوس میں جائیں. اب جو گرو نانک نے اس سے جواب دیا ہے، بہت غور طلب جواب ہے. گرو نانک کہتے ہیں کہ میں استاد ہوں تیرا. کہا کہ جو میں حکم دوں گا اسے تسلیم کرے گا. کہا کہ جاؤ تم اپنی بہن سے شادی کر لو. بہت توجہ طلب بات ہے. کہا جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو. کہا حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں دیتا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں. گرو نانک نے حسین جواب دیا، اما اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے، اسی ضمیر کا نام حسین ہے، ضمیر ہی حسین ہے. صلوات پڑھے محمد. اسی ضمیر کا نام حسین ہے. جس شخص کا بھی ضمیر زندہ ہوگا وہ حسینی ہوگا، نہ مذہب سے تعلق، نہ شریعت سے تعلق. کسی بھی فرقے کا انسان ہو، اگر غلط بیانی ہو رہی ہے، غلط کام انجام دیے جا رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے ہر فرد پر فردن فردن امر بالمعروف واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر مولانا ہے تو وہی ہدایت کرے. نہیں عزیزان محترم، مولانا ہی کی ساری ذمہ داریاں نہیں. اللہ نے انسان کو ہر لمحہ ایک امام دے رکھا ہے. وہ امام کون ہے؟ 12 امام کو چھوڑ کے ایک امام انسان پیدائشی لے کے آیا ہے. وہ امام عقل ہے. عقل امام کہلاتی ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ پروردگار عالم نے جب عقل کو خلق کیا تو اصول کافی جلد پہلی اس میں حدیث ہے کہ جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا تو اس سے کہا آگے بڑھ جا. وہ آگے بڑھ گئی. اللہ کی فرما بردار تھی، ہماری طرح نہیں تھی جو نافرمانی کرتے ہیں. کہا آگے بڑھ جا، وہ آگے بڑھ گئی. کہا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے ہٹ گئی. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں قیامت تک کے انسانوں کو تیری ہی وجہ سے، تیرے ہی سبب سے سزا بھی دوں گا اور انعام بھی دوں گا. کیا مطلب؟ یعنی جو عقل کہے گی. اب انسان سوچے کہ عقل ہے امام. اب امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ نے عقل کو ہدایت کے لیے پیدا کیا. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، ہدایت میں گمراہی میں مبتلا ہوتے چلے گئے، گمراہیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے. اور عزیزان محترم، انسان اسی عقل کے وجہ سے فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں سے افضل کس طریقے سے ہے؟ جب معصوم سے سوال کیا گیا کہ مولا اس حدیث میں یہ جو بتایا گیا کہ انسان عقل کی وجہ سے فرشتوں سے افضل ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہ انسان کو پروردگار نے دو چیزیں دی، عقل بھی دی، خواہشات نفسانی بھی دی۔ جانوروں کو صرف خواہشات نفسانی دی، فرشتوں کو صرف عقل دی۔ تینوں ہو گئی، تینوں مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو عقل دی لیکن خواہشات نفسانی نہیں دی، جانوروں کو خواہشات نفسانی دی لیکن عقل نہیں دی۔ اگر عقل ہوتی تو سڑکوں پر اس طریقے سے نہیں گھومتے ہوتے۔ اور انسانوں کو سمجھیے اپنا مقام، انسانوں کو صرف عقل نہیں دی بلکہ عقل کے ساتھ خواہشات نفسانی بھی دی۔ یعنی انسان اپنی خواہشوں کو اگر قربان کر دے، امام فرما رہے ہیں کہ انسان کب فرشتوں سے افضل ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات نفس کی تمام پیرویوں کو چھوڑ کر خواہشات نفس کو دبا دے اور عقل کو ابھار دے تو انسان فرشتوں سے افضل۔ اگر خواہشات نفسانی ابھار دے، عقل کو دبا دے، انسان جانور سے بدتر ہے، انسان جانور سے بدتر ہے۔ اگر یہ خواہشات انسانی ابھر جائے اور عقل دب جائے تو انسان جانور سے بدتر ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہی عقل جب انسان نفس کو دبا دیتا ہے عقل کے ذریعے سے، تو اسی عقل کے ذریعے سے انسان فرشتوں سے افضل کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمال ہے کہ جب انسان اپنی خواہش نفس کو دبا لے۔ نہیں دبا پاتا عزیزان محترم، خواہشات نفس کو انسان نہیں کنٹرول کر پاتا۔ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی خواہش پر عقل غالب آ جائے۔ تو عزیزان محترم یہ دین، یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں، یہ سب حسین کے طفیل میں ہے۔ لیکن عزیزان محترم آج جس امام کی شہادت ہے اس سے متعلق چند لمحے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ سبھی جانتے ہیں آج کس کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فرش عزا ہمیں ملا ہے، یہ جو ہم آج جمع ہوئے ہیں، یہ صرف فرش عزا ہمارے لیے صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم گریہ کریں 2.25 مہینے روئیں حسین پر اور سمجھے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ نہیں عزیزان محترم، نہیں، خالی صرف گریہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد حسین کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے۔ مقصد حسین کیا ہے؟ مقصد حسین یہی تو تھا کہ شریعت بچے، دین بچے، نماز بچے، اذان بچے۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے امام حسین نے کیوں بچائیں؟ اسی لیے کہ امام کا مقصد تھا کہ یہ پوری شریعت محفوظ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم مقصد حسین کو سمجھیے، پھر گریہ کریے تو اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ لیکن اگر مقصد حسین کو بنا سمجھے ہم گریہ کرتے، ثواب بے شک ملے گا، لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جب مقصد کو سمجھ کر ہم گریہ کریں گے۔ مقصد حسین کیا ہے؟ کہ انسان فرش عزا پر آئے، یہ محبت حسین ہے۔ انسان مصلی عبادت پر پہنچ جائے، یہ مقصد حسین ہے۔ انسان مصلی عبادت پہ نظر آئے، یہ مقصد حسین ہے۔ تو عزیزوں ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں سب نے شریعت کو محفوظ کیا۔ اگر یہ ائمہ حضرات نہ ہوتے تو آج یہ دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں، اور نہ ہی آج اس کائنات میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوتا۔ جی عزیزان محترم، اس اسلام کو آج گھر گھر پہنچانے میں امام زین العابدین کا بہت بڑا کردار ہے، امام وقت ہیں۔ عزیزوں ہم نے غور طلب بات ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، ہم نے امام کو بیمار کربلا کے بعد بیمار ہی سمجھ لیا۔ بہت جسارت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں۔ بیمار کربلا کے بعد ہم نے انہیں بیمار کربلا لقب دے دیا، صحیح ہے، لقب ملا ہے ان کو بیمار کربلا کا، لیکن ہم نے سوچا کہ شاید وہ ساری زندگی بیماری رہے۔ نہیں، مجھے بتائیے کوئی تاریخ یہ بتاتی ہو کہ امام بیمار ہوئے، عصر عاشور بیمار ہوئے، اس کے بعد کہیں امام کی بیماری کا ذکر نہیں ہے۔ روایات اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1 سے 1.5 سے 2 دن تک امام بیمار رہے۔
ورنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام بیمار ہوتے تو اتنا طولانی سفر کیسے طے کرتے؟ کیونکہ وہاں پر اعجاز امامت نہیں دکھانا تھا. اگر اعجاز امامت دکھانا ہوتا تو پھر یزید کا لشکر عباس کے آگے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. یزید کا لشکر کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن وہاں پر صبر و استقامت دکھانا تھی امام کو، تو ہم نے اپنے امام کو اور بیمار کر دیا. جبکہ ہم اگر ان کی تاریخ کو سوانح حیات کو ملاحظہ فرمائے تو انہوں نے بعد کربلا وہ پیغامات اپنے چاہنے والوں کے لیے وہ تبلیغ کی ہے کہ انسان سوچے گا کہ امام نے کیسے اس طریقے سے وقت نکال لیا. کون ہے یہ امام؟ چوتھے امام جن کا لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین. بھائی سید الساجدین، زین العابدین، یہ لقب آپ غور کریے گا، ہمارے پہلے امام سے لے کر ہر امام سید الساجدین ہے، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کسی امام کو سید الساجدین کہا گیا ہو. ہر امام زین العابدین ہے، لیکن کسی کو امام زین العابدین نہیں کہا گیا. حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام جن کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ وہ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات شب بیداری کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب امام کے ایک جنگ میں تیر لگا تو سوال یہ اٹھا کہ امام کے پیر سے تیر کیسے نکالا جائے. تو لوگوں نے کہا جب امام حالت سجدہ میں ہو، حالت نماز میں ہو تو ان کے پیر سے تیر نکال لینا. میں دستے ادب جوڑ کر مولا سے گزارش کروں گا، مولا سکون کی حالت میں عبادت کرنا اور ہے، مصائب برداشت کر کے عبادت کرنا اور ہے. اس لیے سید الساجدین. مصائبوں کو برداشت کرنے کے بعد عبادت کرنا اور ہے. اور عزیزان محترم، سبھی امام سید الساجدین، لیکن کسی کو سید الساجدین تاریخ میں نہیں لکھا. آپ بتائیے امام حسین سے بڑا سجدہ کسی کا ہے؟ ساری انسانیت جانتی ہے اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو آج سجدے کی اہمیت نہ ہوتی، نہ کوئی نماز ہوتا، نہ نماز کا تصور ہوتا، نہ رکوع ہوتا، نہ رکوع کا تصور ہوتا، نہ تشہد ہوتا، نہ تشہد کا تصور ہوتا. یعنی امام حسین کا سجدہ کتنا عظیم ہے کہ قیامت تک سر سجدے میں ہے. لیکن امام حسین کے باوجود، ایسے سجدے کے باوجود جسے سید الساجدین کہے اسے زین العابدین کہتے ہیں. ایسے امام کی موجودگی میں، ایسے امام کی موجودگی میں جس کا سجدے سے سر ہی نہ اٹھا ہو اور قلم ہو گیا ہو، ایسے امام کی موجودگی میں جسے سید الساجدین کہتے ہیں اسے چوتھے امام زین العابدین کہتے ہیں. جی عزیزان محترم، ہمارا ہر امام عبادت میں اول ہے، بے شک اول ہے، لیکن عزیزان محترم ہر امام نے اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد جو ہے عبادت نہیں کی ہے. مصائب سب نے برداشت کی. ہمارا وہ امام کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مصائب برداشت نہ کیے ہوں. تو عزیزان محترم ہمیں چوتھے امام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. امام نے اپنی زندگی میں وہ پیغامات پہنچائے ہیں کہ انسان اگر ایک پیغام پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار کیا ہے، ان کے معجزات کیا ہیں؟ عزیزوں، اس 12 اماموں میں سب کے سب علی کے مقام کے ہیں. سب کے نام الگ ہیں لیکن مقام و منزلت مرتبہ اہمیت وہی ہے. ہر امام معجز نما ہے، ہر امام شریعت کا ضامن ہے، ہر امام منصوص من اللہ ہے. کسی نے بنایا نہیں انہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے ہیں. وہ امام جن کے واقعات تاریخ میں بہت ملتے ہیں. ایک واقعہ، بلخ ایک جگہ ہے، ایک شخص بزرگ وہاں سے حج کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. اس کا دستور یہ تھا جب وہ حج کرنے کے لیے آتا تھا تو حج کر کے
رسول اسلام کی قبر کی زیارت کرتا تھا، پھر چوتھے امام کے دربار میں چوتھے امام کے گھر پر جایا کرتا تھا. یہ اس کا دستور تھا. اس کے لیے یہ بہترین عمل تھا کہ وہ حج کے بعد رسول اسلام کے روضے پر بھی جاتا تھا اور امام زین العابدین کی زیارت کے لیے بھی جاتا تھا. طریقہ کار یہ رہتا تھا اس کا، جب بھی اپنے گھر سے جایا کرتا تھا تو کوئی نہ کوئی تحفہ امام کے لیے ضرور لے جایا کرتا تھا. جی عزیزان محترم، جسے امام کی معرفت ہوتی ہے وہ امام کو اپنے تحفے بھیجا کرتا ہے. ہم کیسے اس دور میں تحفہ بھیجیں؟ ہم اپنے گناہوں پر کنٹرول کر کے، ہم اپنی عبادت میں زیادتی کر کے اور زیادہ سے زیادہ شکر خدا ادا کر کے ہم اپنے امام کو انعام بھیج سکتے ہیں. کیوں؟ انعام کا مطلب یہی ہوتا ہے جس سے انسان کو سکون پہنچے، جو انسان کو خوش کر دے. آپ کے اعمال سے زیادہ کوئی انعام امام کو خوش نہیں کر سکتا. تو اب وہ بلک کا شخص آتا تھا، انعام لے کے آتا تھا، تحفے لے کر آتا تھا، امام کو دیتا تھا. مستقل اس کا سفر یوں ہی جاری تھا. ایک دن اس کی بیوی نے، ماشاءاللہ بیویاں تو آپ بہتر جانتے ہیں، ایک دن اس کی بیوی نے سوال کر لیا کہ بھائی آپ جو ہے ہمیشہ امام کے لیے تحفے لے جاتے ہو، کبھی آپ کے امام نے بھی کوئی تحفہ آپ کو دیا؟ میں تو دیکھتی ہوں کبھی نہیں دیا. کہا ارے تم کیسی گستاخی والی بات کرتے ہو، وہ امام ہیں، وہ جو تم نے اس وقت کلمات ادا کیے ہیں انہوں نے سنے ہیں. امام ہماری طرح عام انسان نہیں ہوتا. جی عزیزان محترم، جسے اللہ بناتا ہے وہ امام دور کے سفر میں بھی انسان کی آواز کو سن لیا کرتا ہے. اب یہ عورت سے اپنے یہ کلمات کہہ رہا تھا. اس کے بعد وہ اپنے حج پر چلا گیا تحفے لے کے. اب جب تحفے لے کے گیا پھر امام کی زیارت کے لیے بھی گیا، جو دستور تھا اس کا. امام کی زیارت لیے گیا، امام کھانے پر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. کہا آؤ کھانا کھا لو آکے. اس نے امام کو سلام کیا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا، کھانا کھایا. دونوں نے، امام نے بھی اور امام کے غلام نے بھی. اب دونوں جب کھانا کھا چکے تو امام اٹھے دسترخوان سے، وہ شخص بھی اٹھا بلک کر. اب اس نے چاہا کہ امام کے ہاتھ کو دھلوا دوں. امام کے ہاتھ کو دھلوانا بھی ایک شرف ہے جو ہر کسی کو نہیں میسر ہے. امام کے ہاتھ کو دھلوا دوں. اب امام نے سوال کیا، امام نے اس سے کہا کہ ارے تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں یہ کرنا نہیں چاہتے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مولا یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں اپنے آپ کے ہاتھ دھلاؤں، یعنی میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں یہ میرے لیے باعث فخر ہے. اب اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیے. اب جو ہاتھ دھلاتا تھا تو امام ہاتھ کو روک دیتے تھے تو اس سے سوال کرتے تھے ذرا تشت میں دیکھو تو کیا ہے؟ کہ مولا پانی ہے. کہ نہیں، ذرا غور سے دیکھو. اب جو دیکھے تو موتی نظر آئے، اب جو دیکھے تو موتی نظر آئے. پھر دوبارہ ہاتھ دھلا. پھر امام نے کہا اب ذرا تشت میں دیکھو تو کیا ہے؟ کہ مولا پانی ہے. کہ نہیں، غور سے دیکھو. کہ اب جو دیکھا تو اس میں زمرد نظر آئے. امام کے دھون ہے یہ، امام کا دھون کا اثر دیکھیے کہ زمرد نظر آئے. اس کے بعد پھر امام نے ہاتھ دھوئے. اس کے بعد پھر امام نے سوال کیا اب کیا ہے؟ کہ مولا پانی ہے. کہ پانی نہیں، غور سے دیکھو. اب جو اس نے دیکھا تو پورا تشت موتیوں سے بھر چکا تھا، زمرد سے بھر چکا تھا، یاقوت سے بھر چکا تھا. اب امام نے اس سے کہا، امام فرماتے ہیں اسے کہ یہ لے جا اپنی بیوی کو دے دینا جا کے، یہ میری طرف سے اپنی بیوی کو تحفے میں دے دینا جا کے، تاکہ اس کو یہ اعتراض نہ رہے کہ امام کچھ دیتے نہیں ہیں. اب امام نے اسے تحفے میں دیا، اسے شرمندگی کا احساس ہوا. ظاہر سی بات، اسے شرمندگی کا احساس ہوا کہ میرے اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ مولا آپ کو پتہ چل گیا کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ ہم جانوروں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو بھی جانتے ہیں، تو کیا ہم اپنے چاہنے والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نہیں جان سکتے؟ اب یہ شخص وہ لے کر چلا گیا. یہ گیا اپنی بیوی سے ملاقات کی، اس نے سارا ماجرا بیان کیا، وہ دیا. اب اس نے یہ بھول گئی کہ مولا نے کچھ دیا ہے. اب اس کی زبان پر صرف یہ کلمے جاری ہو گئے کہ مجھے بھی ان کا دیدار کراؤ، مجھے بھی ان کی زیارت کراؤ، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ان کے زیارت سے شرف یاب ہوں.
اب وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے اگلی دفعہ جب میں حج کے درمیان جاؤں گا تو تمہیں لے کر چلوں گا. غور طلب بات سنیے گا, اس واقعے میں کیا نصیحت آمیز بات کی گئی ہے. اب وہ شخص جب دوبارہ حج کرنے کے لیے چلا تو اپنی بیوی کو ساتھ میں لیا. اب ابھی مکے میں پہنچا نہیں تھا کہ ابھی اس بیوی کا راستے میں انتقال ہو گیا. اب جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اسے تو پتا تھا کہ شفا یابی کہاں سے عطا ہوتی ہے, کہاں سے زندگی موت, موت سے زندگی میں تبدیل ہوتی ہے. اب اس نے جا کر امام کے دروازے پر دق الباب کیا اور آنے کے بعد کہا کہ امام میری بیوی مر گئی ہے, ذرا اس کو سوچئے, وہ آپ کی زیارت کے لیے آ گئی تھی, وہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی تھی. کہا امام نے گھبراؤ نہیں. امام نے مصلی عبادت بچھایا, بچھانے کے بعد عبادت کری, 2 رکعت نماز پڑھی, بارگاہ خدا میں دعا کی. دعا کرنے کے بعد امام اس سے مخاطب ہوئے کہ جا اب چلا جا, تیری بیوی زندہ ہو گئی, تیری بیوی زندگی ہو گئی ہے. میں 14 معصوم میں امام علی بھی وہی مقام رکھتے ہیں, امام زین العابدین بھی وہی مقام رکھتے ہیں. پہلے علی نے مردے کو زندہ کیا, چوتھے امام نے بھی مردے کو زندہ کیا. یہ کمال ہے امام کا. کیا کیا فضائل و کمالات بیان کیے جائیں, کس بلندی پر مقام ہے ہمارے امام کا. نہیں سمجھ سکتا انسان. کب سمجھے گا؟ جب انسان مکمل طور پر اس کا ایمان مکمل ہو جائے, جب اسے امام کی حقیقی معرفت ہوتی ہے. اور حقیقی معرفت کب ہوتی ہے؟ جب انسان خدا کی بارگاہ سے لو لگاتا ہے. جتنا جتنا خدا سے بارگاہ سے لو لگاتا چلا جائے گا, اللہ اسے اپنے امام کی بھی معرفت کراتا چلا جائے گا, اپنی بھی معرفت کراتا چلا جائے گا. تو عزیزان محترم, ہمارے چوتھے امام کی عبادت بڑی مشہور ہے. ایسی عبادت کی پوری پوری شب عبادت کیا کرتے تھے. ہم نے لیکن امام کے مصائب کو یاد رکھا, لیکن ان کے کمالات, ان کے فضائل اور انہوں نے جو معجزات ہمیں دیے ہیں, ہم نے ان کو فراموش کر دیا. نہیں عزیزان محترم, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے کلمات کو زندہ کریں. اللہ نے کہتا بھی ہے, معصوم فرماتے ہیں, جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اللہ اس پر رحم نازل کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے. ہم کس طریقے سے اپنے امام کے امر کو زندہ کریں؟ امام زین العابدین لقب ان کا. آپ عبادتیں کرتے چلے جاؤ, امام کے لیے باعث فخر بنتے چلے جاؤ. امام آپ پر فخر کریں گے, یہ ہمارے چاہنے والے ہیں, یہ ہمیں زین العابدین کہتے ہیں. جی عزیزان محترم, جب امام کی عبادت کے بارے میں کسی نے سوال کیا اس کی امام کی کنیز سے کہ تم نے امام سید سجاد کی زندگی سے کیا سیکھا, کیا بتاؤ کچھ ان کی بارے میں, تو وہ کنیز کہتی ہے تفصیلی طور پہ بتاؤں یا مختصراً؟ تو وہ شخص کہتا ہے مختصراً بتاؤ. وہ کنیز کہتی ہے امام کی کہ میں نے اپنی زندگی میں جب تک امام کے ساتھ رہی ہوں کبھی دن میں کھانا نہیں بنایا اور رات کو بستر نہیں بچھایا. یعنی امام دن میں روزہ رکھتے تھے, رات کو پوری عبادت کیا کرتے تھے. یہ ہیں ہمارے امام. کیا ہمارا فریضہ نہیں؟ ہم امام کے ماننے والے ہیں. جتنا ہم ان کی سنت پر عمل کرتے چلے جائیں گے, ان کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے جائیں گے, اتنا ہی جنت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جنت ہماری ہے. بے شک آپ کی جنت ہے, میری تھوڑی نہ اکیلے ہے. جنت بے شک روایات میں بھی ہے کہ شیعہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا, اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن جنت جانے سے پہلے جو مراحل طے کرنا ہے وہ سب سے سخت ہیں. اور سوال اسی سے ہوگا کہ جو امتحان گاہ میں بیٹھے گا. جو امتحان گاہ میں ہی نہیں بیٹھے گا تو اس سے سوال کیسا؟ ہم سے ہی سوال ہونا ہے. جو منکر اہل بیت اس سے سوال نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے احادیث معصومین میں ہے کہ اگر ان کی محبت نہیں دل میں تو کوئی عبادت فائدہ نہیں ہے پہنچائے گی. تو عزیزان محترم, ہمیں اپنے ہر امام کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. اگر 12 امام 14 معصوم ہیں ہمارے امام کے, تو 14 معصوم ہیں ہمارے. اب اگر ہم ان کی زندگی سے اگر ایک ایک چیز بھی لیں تو 14 چیزیں ہم نے سیکھی, 14 چیزیں ہماری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے, کامیاب بنانے کے لیے کافی ہیں. تو یہ ذمہ داری ہماری ہے. امام کی کتاب کو پڑھیں جس کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے.
کیا کیا امام نے کس طریقے سے، امام اگر صحیفے سجادیہ نہ لکھتے تو کسی کو دعا کا سلیقہ نہ آتا. اگر دعا کا سلیقہ سیکھنا ہے تو صحیفے سجادیہ کا مطالعہ کریے. عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ لکھی، بے شک ان کے کلمات، ان کے خطبات اور ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جو بھی جملے ہیں وہ معرفت کے ساتھ ہیں، جو اہمیت رکھتے ہیں، لیکن امام نے جو قید خانے سے پیغام دیا ہے سید سجاد نے، دعاؤں کا گلدستہ، وہ ایک اپنی جگہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. تو امام کی زندگی ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے. جی عزیزان محترم، یہ امام وہ امام ہے کہ اس کے جتنے فضائل و کمالات ہیں اتنے ہی اس کے مصائب بھی ہیں. یہ وہ مظلوم امام ہے جس نے اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. آپ میں سے کوئی ایسا ہے، کسی کے پاس ایسا کلیجہ ہے ہم میں سے کہ اس کا باپ سامنے شہید ہو رہا ہو اور جوان بیٹا دیکھ رہا ہو؟ نہیں عزیزان محترم، یہ امام کا کلیجہ تھا کہ نوکے نیزہ پر باپ کا سر دیکھا لیکن صبر کیا. جی عزیزان محترم، امام پر کتنے مصائب ڈھائے گئے، کتنے مظالم ڈھائے گئے. روایات کہتی ہیں کہ امام کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے، اتنے مظالم ڈھائے گئے، اتنا امام رویا کرتے تھے، گریا کرتے تھے. عزادارو، آج اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جو پہلا امام کا عزادار ہے. آج محسوس کریے اس امام کی شہادت کو، اس امام کی تکلیف کو، اس طوق کو محسوس کریے جو امام کے گلے میں پڑا ہوا. کتنا مظلوم امام ہے. راوی کہتا ہے کہ جب شب عاشور شام غریبہ آئی اور آنے کے بعد میرے منظر دیکھا کہ خیام حسینی جلا دیے گئے. ایک بی بی ہے جو خیمے کی طرف جاتی ہے تو میں سوچا کہ شاید یہ بے پردگی کی وجہ سے خودکشی کرنے جا رہی ہے، لیکن میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہ بیوی ذرا دیر میں باہر نکلی، ایک جوان اس کی پشت پر ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی یہ کون ہے؟ کہ یہ سید سجاد علی ابن الحسین ہے. راوی کہتا ہے امام کے آنسو خشک ہو گئے تھے، امام خون کے آنسو روتے تھے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں لکھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ امام کو جب جناب زینب نے اٹھایا ہے اور جناب زینب کو سر کو کھلا دیکھا، امام کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھے، ارے امام کی آنکھوں سے خون جاری تھا. ہمارے امام نے کیسے اپنی پھوپھیوں کو بے پردگی دیکھی. آزادارو، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کو قید کر کے کوفے لایا گیا. آزادارو، کوفے کا 3 دن کا سفر ہے کربلا سے. آپ جانتے ہیں امام کی مظلومیت، پیدل سفر کرنا ہے. آپ ان سے پوچھئے جو نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں ان کے لیے ساز و سامان بھی ہوتا ہے، جب تھک جاتے ہیں تو آرام بھی کرتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی کھاتے. ہائے میرا مظلوم امام، چلتے چلتے اگر تھکتا بھی تھا تو کہیں بیٹھنے کو نہیں ملتا. زیادہ مظلوم ہے. یہ وہ امام ہے جس کے مظلومیت کو محسوس کیجئے. عزادارو، جب آپ فرش عزا پر روتے ہو تو آپ سے پہلے ایک پسلیاں شکستہ ماں آتی ہے جو اپنے لال کا پلسا لیتی ہے، اپنے بانجو بھتیجوں کا پلسا لیتی ہے، اپنے نواسوں کا پلسا لیتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ مظلوم امام کتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم امام ہے کہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا ہے تو اس سوال کرنے والے نے کسی سوال کیا کہ بھائی یہ کون ہے جس کے آنے کی خوشی میں اتنا جشن منایا جا رہا ہے. عزاداروں کو
محسوس کرو. امام کہتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے لے جایا جاتا تھا کہ جیسے کسی غلام کو لے جایا جاتا. آزادارو وہ امام جس پر کتنے مذاہب ڈالے گئے, وہ امام جب شام کے بازار میں پہنچا تو عتبہ ہے ایک راوی کا نام, وہ کہتا ہے میں نے ایک شخص سے سوال کیا کیا مسلمانوں میں کوئی عید تو ہے نہیں, تو یہ شہدمیان کس طریقے کے بج رہے ہیں, یہ تاشے کیسے بج رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا, ایک یزید کے خلاف ایک باغی گروہ نے مقابلے کے لیے قدم بڑھایا تھا, اسی کے بیویوں کو لے کر اسی کا سر قلم کر کے لایا جا رہا ہے. اب وہ راوی کہتا ہے مجھے چین نہیں پڑا, میں شام کے بازار میں گیا, میں نے کیا دیکھا کہ نورانی چہرے ہیں, سر قلم ہوئے, نوکے نیزہ کو بلند ہے, امام کو دیکھتا جاتا ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ایک شخص سب سے آگے ہے, جوان ہے لیکن کمر خم ہو چکی ہے. آزادارو وہ کہتا ہے میں پہنچا اس کے قریب, اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر دیکھا, سوال کیا کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ کہا میرے مولا ارے آپ علی ابن الحسین, ارے آپ کا کیا؟ آزادان مظلوم کربلا, یہ وہ امام ہے کہ جب تک زندہ رہا اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتا رہا, کبھی سکینہ کو یاد کر کے, کبھی زینب کی میری دائی کو یاد کر کے. آزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب امام کی زندگی کا آخری دن ہے, حشام بن عبد الملک نے امام کو زہر دے دیا. ایک مرتبہ جب امام پر زہر سرات کر گیا تو امام نے محمد باقر کو بلایا, بلانے کے بعد امامت کا عہدہ انہیں دیا. دینے کے بعد امام نے کہا اے میرے بیٹا باقر تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ کہا مولا آقا بابا جان میں 3 سال کا تھا. کہا ذرا کربلا کے مصائب کو بیان کرو. اب امام باقر نے مصائب بیان کرنا شروع کیا. اے بابا میں نے دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا. اے بابا میں نے دیکھا علی اصغر کے 3 بال کا تیر لگا. اے بابا میں نے دیکھا میرے چچا عباس کے بازو نہر کنارے قلم. آزادارو امام مصائب بیان کر رہے تھے, اتنے میں امام کی روح جنت کو پرواز کر گئی. آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون. آزادارو میں نے مجلس ختم کی. ایک روایت امام کو جنت البقیع دفن کرنے کے لیے تابوت لے کر گئے. ایک شخص نے امام کو پوچھے ماچمے امام سے سوال کر لیا مولا آپ رسول خدا کی قبر کے پاس امام کو کیوں دفن نہیں کرتے, امام حسن کے پاس کیوں دفن کر رہے ہیں؟ کہ تجھے نہیں پتا ارے زہرا کا لال جب حسن کو رسول کے پاس دفنانے لایا گیا تو مسلمانوں نے تیروں کی بارش کری, لیکن سید زادیوں نے تیر نکالے. لیکن میرا بابا اگر دفنا دیا تو لوگ تیر چلائیں گے. اب نہ زینب ہے نہ کلثوم ہے, اب کون تیر نکالے گا؟ اس لیے میں یہاں دفن کر رہا ہوں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. رسم بقضائہ تسلیما لامر. پہلا تجھ واسطہ محمد وال محمد کا, حسیدان کربلا کا واسطہ, شہیدان کربلا کا واسطہ, اس امام کی شہادت کا واسطہ, ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. پہلا تجھ واسطہ محمد وال محمد کا,
امام سید سجاد کے طفیل میں جو بیماروں نے شفا کاملہ عطا فرما، جو مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس دور پورا شوب جو ہر طرح کی بیماریوں سے گھرا ہوا ہے، پروردگار جہاں مومن مومنات ہیں موجود، پروردگار اس بیماری سے انہیں نجات عطا فرما۔ بالا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بالا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جناب علی اکبر کے طفیل میں ہمارے قوم کے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جناب رباب کے پیاسے علی اصغر کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بالا تجھے جناب زینب کی بے ردائی کا واسطہ ہماری ماں و بہنوں کو زیادہ سے زیادہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے مراج کرام کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ بالا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ بالا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے حقیقی ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔